فضائل اعمال میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ان کے والد ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مدینہ تشریف لائے اور بستر پر بیٹھنے لگے۔ وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، تو سیدہ ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ دیا کہ آپ چونکہ مشرک ہیں اور اس قابل نہیں کہ اس بستر پر آپ بیٹھ سکیں، یہ کہہ کے انہوں نے بستر سمیٹ دیا۔ یہ سارا واقعہ فضائل اعمال میں درج ہے اور نیچے بخاری کا حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اسے عام آدمی یہی سمجھے گا کہ شاید یہ واقعہ بخاری میں درج ہوا ہے، لیکن اس واقعے پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں درج نہیں ہے، بلکہ بخاری کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اوپر والے ٹکڑے کے لیے ہے۔ انہوں نے پورا ایک سیدہ ام حبیبہ کا ایک خاکہ لکھا ہے مولانا زکریا نے، اور اس کے اوپر والے ٹکڑے کے لیے بخاری کا حوالہ دیا ہے، جبکہ نیچے والا جو ٹکڑا ہے یہ واقدی نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو، جو طبقات ابن سعد وغیرہ ہیں کتب تاریخ کے مصنفین، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن چونکہ مولانا زکریا کو تو ان معاملات کا علم تھا اور ان کو یہ واضح کر دینا چاہیے تھا، ورنہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک باریک قسم کی واردات ہے جو قارئین کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور یہ واقعہ اس وجہ سے بھی درست نہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ جیسے سورہ لقمان کی آیت ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ 13-14 یہ آیات ہیں 15 کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ برداشت کر کے، دکھ پہ دکھ برداشت کر کے اس کو پالا پوسا ہے کہ ان کا شکر ادا کرے، میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور اگر وہ آپ کو شرک پر مجبور کریں تو جن کا آپ کو علم نہیں ہے ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور خود تبلیغی جماعت کے کارکن ہیں محمد یوسف جو مسلمان ہوئے، اور ان کے کزن ہیں محمد طارق، انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنی والدہ کی وہ بہت خدمت کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، کرنا بھی ایسا ہی چاہیے۔ تو جب محمد یوسف یا آج کل کے کسی آدمی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے، برا سلوک کریں گے، تو ازواج مطہرات سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے قرآن کریم کی آیات کی خلاف ورزی کریں؟